اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کی جو ویڈیو ہے یا سبق ہے وہ کلاس 10 کی دوسری غزل ہے۔ غزل جگر مراد آبادی کی ہے۔ جگر مراد آبادی ایک قدیم شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے اور ان کا انداز بیان سب سے الگ ہے۔ وہ تھوڑے سے چھوٹے چھوٹے مصرعوں میں اپنی بات کو دوسرے میں لوگوں تک پہنچانے کی ایک سلیقہ رکھتے ہیں۔ تو آج کی غزل اسی حوالے سے پہلے الفاظ کے معنی کے ساتھ ساتھ تشریح بھی مختصر اور جامع انداز میں کی جائے گی۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ جو مشکل الفاظ ہیں اس میں جو استعمال کیے گئے ہیں، آدمی آدمی سے ملتا ہے، یہاں مراد ہے ظاہری ملاقات، ایک دوسرے ملنا، بات چیت کرنا، دل سے ملنا، دل کی گہرائی سے تعلق قائم کرنا، سچی ہمدردی یا قربت محسوس کرنا۔ کوئی تشریح کچھ اس طرح وہ بنتی ہے کہ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے روز ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ظاہری تعلقات قائم کرتے ہیں، لیکن دل کی گہرائی سے کسی سے جڑنا، سچی محبت، خلوص یا ہم آہنگی حاصل کرنا بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ شعر انسانی تعلقات کی حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ محض جسمانی یا رسمی ملاقات اصل تعلقات نہیں بتاتی، بلکہ دل کا ملنا ہی اصل رشتہ ہوتا ہے جو کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ یعنی شاعر کا کہنے کا مقصد ہے کہ انسان جب دوسروں سے ملتا ہے، جب آدمی کسی آدمی سے ملتا ہے، لیکن وہ اسی خلوص محبت سے نہیں ملتا۔ دوسرا شعر ہے کہ بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ ستم، ظلم، سختی، بے وفائی یا تکلیف وغیرہ وہ کہتے ہیں۔ ظلم و ستم عام استعمال ہوتا ہے۔ سادگی یعنی بھولا پن، معصومیت، بناوٹ سے پاک، یعنی جو نیچرل انداز ہے اسی میں ملنا۔ بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ اس شعر کی تشریح کچھ اس طرح بنتا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ محبوب نے مجھ پر جو ظلم یا سختیاں کی، میں انہیں بھول جاتا ہوں، کیونکہ جب وہ ملتا ہے تو اتنی معصومیت اور سادگی سے ملتا ہے کہ اس کی ظاہری محبت مجھے اس کے ظلم کو نظر انداز کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ شعر انسانی فطرت اور محبت کی نفسیات کو ظاہر کرتا ہے کہ بعض اوقات کسی کے رویے کی سادگی اتنی پر اثر ہوتی ہے کہ اس کی خطائیں بھی معاف ہو جاتی ہیں۔ یعنی شاعر کہنا چاہتا ہے کہ میرے محبوب میں اتنی سادگی ہے، اتنی معصومیت ہے کہ جتنے بھی وہ مجھ پر ظلم و ستم کرے، لیکن جب وہ مجھ سے ملتا ہے تو اس کی سادگی کی وجہ سے تمام میں اس کے ظلم و ستم بھول جاتا ہوں۔ اگلا شعر ہے آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ پھولوں کا رنگ یعنی خوبصورتی، تازگی، فطری حسن، یعنی یہ پھول کی جو نرم و نازک حیثیت ہے یا فطرت ہے اسی خوبصورتی کو کہا ہے۔ تیری ہنسی، محبوب کی مسکراہٹ، ملتا ہے یعنی مشابہہ اسی شکل سے ہے۔ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ جگر مراد آبادی کہتا ہے کہ محبوب سے مخاطب ہو کر وہ کہنے پر مجبور ہے کہ آج کچھ خاص بات ہے، کیونکہ پھولوں کا رنگ جو خود فطرت کا حسن اور تازگی کی علامت ہے، وہ تیرے چہرے کی ہنسی سے ملتا جلتا محسوس ہو رہا ہے۔ یعنی محبوب کی ہنسی اتنی خوبصورت، قدرتی اور دلکش ہے کہ پھول بھی اس کے سامنے ماند پڑتے ہیں۔ شاعر نے محبوب کی ہنسی کو فطرت کے سب سے حسین مظہر یعنی پھولوں کے رنگ سے تشبیہ دی ہے، جو اس کے عشق اور احساس جمال کو ظاہر کرتا ہے، یعنی اس کی خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے۔ اگلا شعر ہے سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش آمدی سے ملتا ہے۔ سلسلہ یعنی تسلسل، رشتہ یا کڑی ہوتی ہے۔ فتنہ قیامت، قیامت کا ہنگامہ، تباہی، دل و دماغ کو ہلا دینے والا منظر۔ خوش آمدی، خوبصورت جسم،
و قد دلکش انداز یعنی کہ محبوب کی یعنی درازی قد یعنی مناسب قد یعنی خوش قامتی، ایسا قد جسے دیکھ کر انسان خوش ہو جائے۔ سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ قیامت کے ہنگامے جو شدت، دہشت اور حیرانگی کا باعث ہوں گے، ان کا ایک سلسلہ مجھے تیری خوبصورت قامت اور پرکشش جسم سے مشابہ لگتا ہے۔ یعنی محبوب کی خوش قامتی اتنی دلکش ہے کہ وہ ایک قیامت خیز منظر بن گئی ہے جو دلوں کو بے قرار اور عقلوں کو حیران کر دیتی ہے۔ شاعر نے یہاں محبوب کے حسن کو قیامت کے فتنوں سے تشبیہ دی ہے، جو ایک مبالغہ آمیز مگر عشق کی طرف اشارہ ہے۔ تو اگلا شعر ہے کہ مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ مشکل الفاظ مل کے بھی نہیں ملتا، ظاہری طور پر قریب ہونا مگر دل کا رشتہ یا سچا تعلق نہ ہونا۔ ٹوٹ کر دل، شدید جذبات سے دل کا ٹوٹ جانا یعنی گہرا صدمہ ہونا۔ اسی سے ملتا ہے یعنی اسی شخص سے جذباتی وابستگی پیدا ہو جاتا ہے۔ مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر اسی سے ملتا ہے۔ کچھ تشریح کچھ اس طرح ہے کہ یقیناً جگر مراد آبادی کا یہ شعر جذبات، درد اور محبت کی گہرائی کو نہایت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے قریب ہوتے ہیں، ہم ان سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، مگر دل کا رشتہ ان سے نہیں بن پاتا۔ مگر افسوس یہ کہ جب ہمارا دل کسی سے ٹوٹ کر پوری شدت سے محبت کرنے لگتا ہے، وہی شخص وہ ہوتا ہے جو کبھی اصل میں دل سے نہیں ملتا۔ یعنی انسان کی اکثر انہی سے جذباتی وابستگی رکھ بیٹھتا ہے جو اس کے درد کا باعث بنتے ہیں اور جو دل کے قریب ہو کر بھی دل سے دور رہتے ہیں۔ یعنی انسان کی یہ وابستگی کی طرف اشارہ ہے کہ جو محبوب سے ٹوٹ کر محبت کے باوجود بھی محبوب اس کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ کاروبار جہاں سنورتے ہیں، ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے۔ کاروبار جہاں یعنی دنیا کے معاملات، زندگی کے کام، ہوش، عقل، شعور، سمجھ، بے خودی، مستی، جذبات، کیفیت، خود سے غفلت، عشق کی گہری حالت کی طرف اشارہ ہے۔ تو اگلا شعر کچھ اس طرح ہے کہ کاروبار جہاں سنورتے ہیں، ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے۔ تشریح کچھ اس طرح ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب انسان کی عقل، ہوش کو عشق یا بے خودی سے رشتہ مل جاتا ہے، یعنی شعور عشق کی گہرائی سے روشنی حاصل کرتا ہے، تو زندگی کے تمام معاملات بہتر ہو جاتے ہیں۔ یہ شعر تصوف اور فلسفہ عشق کی علامت ہے۔ شاعر کے نزدیک دنیا کی حقیقت کو تبھی سمجھا جا سکتا ہے جب عقل اور عشق کا امتزاج ہو جائے۔ صرف عقل یا صرف جذبات کافی نہیں ہوتے، بلکہ جب عقل عشق کی روشنی سے سنورے تو زندگی کے تمام پہلو نکھر جاتے ہیں۔ یہ شعر جگر مراد آبادی کے فکری گہرائی اور عشق کی روحانی تعبیر کا ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ اگلا جو شعر ہے، روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: روح یعنی جان، باطنی وجود، مزہ محبت کا، عشق کی لذت، محبت کا لطف۔ ہمسائیگی کے معنی ہوتی ہیں قربت، ساتھ، ہم نشینی۔ دل کی ہمسائیگی کے معنی یعنی دل کے قریب رہنا، جذبات کی قربت یعنی جذبات کے جو قریب ہوتے ہیں ان کی طرف یہ اشارہ ہے۔ روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ جگر مراد آبادی کہتا ہے کہ محبت کا سچا اور گہرا لطف صرف جسم یا ظاہری حد تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ جب انسان دل کے قریب آتا ہے یعنی دل سے دل کا رشتہ قائم ہوتا ہے تو یہ لطف روح تک سرایت کر جاتا ہے، یعنی روح تک اتر جاتا ہے۔ یعنی محبت صرف ایک دنیاوی جذبہ نہیں بلکہ روحانی تجربہ بھی بن جاتا ہے۔
جب دل کی گہرائیوں سے غربت نصیب ہو، دل کی ہمسائیگی سے روح بھی سرشار ہو جاتا ہے۔ یہ شعر عشق کی روحانی پاکیزگی اور دل کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی محبت کا جو اثر ہے، شاعر کہتا ہے کہ وہ روح سے ہوتا ہوا دل تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ تھے مراد آبادی کی جگر مراد آبادی کی غزل کے چند اشعار، ان کی تشریح کوشش کی ہے کہ مختصر الفاظ میں ہو، کیونکہ زیادہ وقت اسی حساب سے دیا جاتا ہے جب پیپر کے مارکس کے حساب سے۔ اگر ایک شعر 2 نمبر کا ہے تو اسی حساب سے اس کو حل کرنا چاہیے، زیادہ جامع الفاظ میں اور مختصر الفاظ میں تشریح کریں تاکہ وقت کی بچایا جا سکے۔ امید ہے آپ اسے پسند کریں گے، لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے۔ اللہ حافظ۔